سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 32۔ مجھے معلوم نہیں پروفیسر کہ تمہیں کبھی گھنے جنگل میں رات گزارنے کا موقع ملا ہے کہ نہیں، لیکن میری زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آئے ہیں اور میں پوری طرح ان سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ خاص طور پر کسی چشمے یا تالاب کے کنارے رات کے جنگل کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ جنگل کے جانوروں کی اصل سرگرمیاں رات کو ہی شروع ہوتی ہیں۔ شکاری جانور شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ہر طرح کے جانور اپنی اپنی غذا کے حصوں کی جد و جہد میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور رات کو مختلف اقسام کے جانور باری باری چشمے یا تالاب کے کنارے پانی پینے آتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر میں یہاں جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ میں انہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ایک قریبی درخت پر جو کافی بلند تھا اس پر چڑھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو اس کی ٹہنیوں اور پتیوں میں اچھی طرح چھپا لیا۔ قمری مہینے کے درمیانی تاریخیں چل رہی تھیں اور سیاہ آسمان پر روشن چاند سونے کی ایک خوبصورت گولے کی طرح چمک رہا تھا۔ مجھے نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ جانوروں کے غول باری باری پانی پینے آتے رہے اور میں انہیں دلچسپی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ پراسرار آواز مجھے دوبارہ نہیں سنائی دی۔ ساری رات گزر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس گھنے جنگل میں جانوروں کے علاوہ شیر، چیتے اور بھیڑیے جیسے درندے بھی موجود تھے۔ ان کے کئی غول پانی پینے کے لیے آئے۔ اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس جنگل میں جو کوئی انسان موجود ہے اسے اپنے تحفظ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ غالباً کسی سخت مجبوری کی بنا پر اس جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ صبح کا ذب کا وقت ہوا تو میری آنکھ لگ گئی اور میں سورج نکلنے کے بعد کافی دیر تک سوتا رہا۔ نیند سے جاگنے کے بعد میں درخت سے نیچے اترا اور میں نے چشمے کے سرد اور فرحت بخش پانی میں کافی دیر تک غسل کیا، اور جب غسل سے فارغ ہو کر تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو مجھے وہ پراسرار آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس بار میں نے فوراً سمت کا تعین کیا اور تیزی سے اس طرف چل پڑا۔ چلنے سے پہلے میں نے چشمے کے آس پاس کی زمین کا اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن مجھے انسانی قدموں کے نشانات کے علاوہ کوئی نئے نشانات نظر نہیں آئے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے سونے کے دوران بھی کوئی شخص ادھر نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص پانی کے پاس کیوں نہیں آیا اور وہ پانی پیے بغیر ہی گزارا کر رہا ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے دور سے مجھے یہاں دیکھ لیا ہو اور اب وہ اس طرف آنے سے گریزاں ہو۔ آس پاس کہیں پانی کا کوئی اور چشمہ بھی موجود ہو اور وہ شخص اپنی ضروریات اس سے پوری کر رہا ہو۔ آواز جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک بند ہو گئی۔ میں نے کافی حد تک سمت کا تعین کر لیا تھا اور میں اس طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنی تعین کردہ سمت میں بہت دور تک چلا گیا، لیکن مجھے نہ تو کوئی انسان نظر آیا اور نہ کوئی ایسی نشانی جسے کسی انسان کے وجود کا ثبوت مل سکے۔ مجھے گھومتے گھومتے دوپہر ہو گئی۔ جنگل اور زیادہ گھنا ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں اور بیلوں کی تعداد میں اضافہ معلوم ہوتا تھا اور درختوں کا درمیانی فاصلہ بہت کم تھا۔ میں چاروں طرف احتیاط سے نظریں دوڑاتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی درخت سے ایک پکا ہوا پھل ٹھیک میرے سر کے اوپر آ کر گرا۔ فطری طور پر میری نظر فوراً اوپر درخت کی طرف اٹھ گئی۔ مجھے ایسا لگا گویا اوپر کافی بلندی پر پتوں کے درمیان کچھ لکڑی کے تختے چھپے ہوئے ہوں۔ اتنے میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، ڈالیاں ہلیں اور میں نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ اوپر لکڑی کے تختے موجود ہیں۔ بڑی عجیب سی بات تھی۔ میں نے فوراً اس درخت پر چڑھنا شروع کر دیا اور بالآخر میں نے تختوں کا راز پا لیا۔
دو درخت بالکل پاس پاس تھے اور ان کے بڑے بڑے ٹہنوں پر جو تقریباً سیدھے تھے ایک لکڑی کی چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جو ٹہنیوں اور پتوں سے اس طرح چھپی ہوئی تھی کہ نیچے سے نظر ہی نہیں آ سکتی تھی۔ غور سے دیکھنے پر صرف فرش کے تختوں کی ایک جھلک دکھائی دیتی تھی۔ مجھے اس جنگل میں یہ معلق جھونپڑی دے کر بے حد حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کسی نے بڑی ہنرمندی کے ساتھ تختوں کو ترتیب دے کر یہ جھونپڑی تیار کی تھی۔ میں جھونپڑی کے قریب پہنچا۔ اس میں باقاعدہ ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو اس وقت باہر سے بند تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جھونپڑی کی چھت کافی نیچی تھی اور دروازہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ انسان بالکل جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ میں تقریباً دوہرا ہو کر جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جھونپڑی اندر سے کافی کشادہ اور نہایت صاف ستھری تھی۔ ایک بار جھونپڑی کے اندر داخل ہو جانے کے بعد یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جھونپڑی درختوں پر قائم اور فضا میں معلق ہے۔ جھونپڑی کے ایک جانب گھاس پھوس سے بنا ہوا نرم بستر موجود تھا جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طرف کونے میں بڑا سا مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں پانی تھا اور ساتھ ہی کسی دھات کا بنا ہوا ایک گلاس بھی موجود تھا۔ ایک طرف دو لمبی لمبی بڑی تلواریں تھیں۔ کئی بڑے بڑے خنجر اور چھوٹے چھوٹے چاقو بھی رکھے ہوئے تھے۔ جو کوئی بھی شخص یہاں رہ رہا تھا وہ پورے اطمینان اور تیاری کے ساتھ رہ رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ ایک طویل عرصے تک یہاں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر تک ٹھہر کر جھونپڑی کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ بلا شبہ یہ جھونپڑی اندر سے اتنی بڑی تھی کہ اس میں کم از کم 4 آدمی بڑے اطمینان سے رہ سکتے تھے۔ اسے واقعی بڑی محنت اور عمدگی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ تاہم یہ بات ظاہر تھی کہ اس میں رہنے والا فی الحال کوئی ایک ہی شخص تھا کیونکہ بستر ایک ہی تھا۔ میں اندر سے جھونپڑی کا معائنہ کرنے کے بعد باہر نکل آیا اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ میں نے جھونپڑی کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا تاکہ یہاں کے رہنے والے کو میری آمد کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ بالآخر میں نے اس آدمی کا پتہ دریافت کر ہی لیا ہے جس کے قدموں کے نشانات میں نے چشمے کے پاس دیکھے تھے۔ لیکن پراسرار آواز کا راز اب بھی باقی تھا۔ ہو سکتا ہے اس آواز کا تعلق اسی انسان سے ہو۔ میں نے سوچا اب اس کا پتہ چلانا میرے لیے چندان دشوار نہ تھا۔ میں درخت سے نیچے اتر کر آس پاس کے علاقے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں جھونپڑی والے درخت کے محل وقوع کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ جنگل کا یہ حصہ بہت اندر تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے میلوں تک کے جنگل کو پار کرنا ضروری تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ جس علاقے کو جھونپڑی بنانے کے لیے خاص طور پر منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں کسی انسان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں کافی دیر تک ادھر ادھر کی سیر کرتا رہا پروفیسر، اور جھونپڑی والے درخت سے کافی دور نکل آیا۔ میں گھنی جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا کہ اچانک مجھے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک خوفناک بھاؤں بھاؤں کی سی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر آواز کی طرف دیکھا۔ سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک ریچھ تیزی سے کسی پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنے بھاری بھرکم اور بے ڈول بدن کو جھلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی میری نظریں ریچھ کے شکار کو تلاش بھی نہ کر پائی تھیں کہ اچانک وہی پراسرار آواز سنائی دی۔ اب کی بار یہ آواز بالکل ہی قریب سے آ رہی تھی اور بڑے زور سے گونج رہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت غور سے دیکھا۔ بیلوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے ایک انسان کھڑا ہوا تھا۔ میں اس انسان کے پورے جسم کو دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ پتوں کی اوٹ میں تھا۔ میں صرف اس کی گردن سے اوپر کے حصے کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا سا شنکھ پکڑ رکھا تھا جسے وہ اپنے منہ سے لگائے ہوئے پھیپڑوں کی پوری قوت کے ساتھ بجا رہا تھا۔ اس کوشش میں اس کی گردن کی رگیں بری طرح تن گئی تھیں اور اس کے گال پھول گئے تھے اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شنکھ سے مسلسل تیز آواز نکل رہی تھی۔ ریچھ اس کی آواز سے خوفزدہ ہو گیا اور وہ وہیں رک گیا اور جھنجھلاتی ہوئی نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ پلٹا اور بھت بھت کرتا ہوا گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ریچھ کے بھاگ جانے کے ساتھ ہی اس شخص نے شنکھ بجانا چھوڑ دیا اور اس میں سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی۔ اس شخص نے وہیں کھڑے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھا اور پھر وہ عین میری نظروں کے سامنے آ گیا۔
اسے دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اس شخص کے جسم پر لباس کا تار بھی نہ تھا، وہ بالکل ننگا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ اس کا اصل چہرہ ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے ناخن حیوانوں کی طرح بہت لمبے لمبے تھے، یوں لگتا تھا جیسے انہیں کئی برس سے کاٹا نہ گیا ہو۔ اس کا جسم صحت مند اور ہڈیاں چوڑی چوڑی تھیں۔ اس کی داڑھی اور سر کے لمبے لمبے بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس کے بال سیاہ تھے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا۔ اس کا جسم بھی خوب کسا ہوا اور صحت مند تھا۔ اس کی کمر کے گرد گھاس سے بنی ہوئی ایک موٹی سی رسی بندھی ہوئی تھی، اور اس نے سنک کو ایک پتلی سی رسی کے ذریعے اس موٹی سی رسی میں باندھ دیا۔ سنک کو اس نے دوبارہ کمر سے لٹکا لیا اور نیچے جھک کر کوئی چیز اٹھائی۔ یہ تازہ شکار کیے ہوئے خرگوش تھی۔ مجھے اس کی کمر کی رسی سے بندھے ہوئے کئی ایک خنجر بھی نظر آئے۔ اب میں نے اس انسان کو بھی تلاش کر لیا تھا پروفیسر، اور اس پراسرار آواز کا راز بھی اب مجھ پر منکشف ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس شخص کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ دونوں خرگوشوں کو ہاتھ میں اٹھانے کے بعد وہ اسی سمت چلنے لگا جدھر اس کی جھونپڑی واقع تھی۔ میں ایک خاص فاصلے سے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جھونپڑی والے درختوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ایک جھاڑی کے پاس سے بہت سی سوکھی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں سوکھی ہوئی لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس نے ان میں سے 2 پتھر اٹھا لیے اور اپنی جھونپڑی کے عین نیچے بیٹھ کر اسے رگڑنے لگا۔ جلد ہی پتھروں سے چنگاریاں پیدا ہوئیں اور خشک لکڑی نے آگ پکڑ لی۔ اس شخص نے اطمینان سے ایک خنجر کے ذریعے خرگوشوں کی کھال اتاری اور ان کے پیٹ چاک کر کے آرائش صاف کی، اور پھر انہیں اطمینان سے آگ پر بھوننے لگا۔ اس نے اب تک مجھے نہیں دیکھا تھا، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں منہمک تھا۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا اس کے کچھ اور قریب ہو گیا، اور میں نے غور سے اس شخصیت کا جائزہ لیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 35 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ اس کا جسم صحت مند اور قد کافی لمبا تھا۔ اس کی شخصیت میں کافی کشش تھی، اور اپنے قد و خال سے وہ مشرقی نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میرے لیے زیادہ دیر اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپائے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ میرا جذبہ تجسس پوری طرح بڑھتا گیا، اور میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ وہ کون ہے اور اس گھنے اور نیم تاریک جنگل میں تنہا کیا کر رہا ہے۔ میں جھاڑیوں اور بیلوں کی آڑ سے نکل کر اچانک اس کے سامنے نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے منہ سے حیرت اور خوف میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ نکلی، اور اس کا ہاتھ بے ساختہ کمر کے ساتھ بندھی رسیوں میں لگے ہوئے خنجر پر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے چمکتا ہوا خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر حیرتوں اور خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں بالکل غیر مسلح ہوں، اور ابھی تک تیری نظروں سے چھپا ہوا تھا، جبکہ تم میری نظروں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، اور اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو پہلے ہی پہنچا سکتا تھا۔ پروفیسر، میں نے جو زبان بولی تھی وہ میرے اندازے کے مطابق مشرقی علاقوں میں بولی جانے والی بہت سی زبانوں میں سے ایک تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ اجنبی میری زبان کو سمجھ لے گا، اور اس شخص نے میری بات کو بخوبی سمجھ لیا۔ اس نے مجھ پر خنجر سے حملہ تو نہیں کیا، لیکن ہاتھ سے خنجر چھوڑا بھی نہیں، اور کڑے تیوریوں سے مجھے گھورتا رہا۔ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ بالکل یہی سوال میں تم سے کرنے والا تھا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی طویل عرصے سے خونی درندوں کے درمیان اس جنگل میں کیا کر رہے ہو۔ کتنے عرصے سے؟ اس نے جلدی سے گڑبڑا کر کہا۔ تمہیں کیا معلوم میں کتنے عرصے سے اس جنگل میں ہوں؟ اس نے مشتبہ نظروں سے مجھے گھورا۔ مجھے قطعی طور سے تو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تم کتنے عرصے سے اس جنگل میں ہو، لیکن میں تمہارے قیام کی مدت کا تعین اس بات سے کر سکتا ہوں کہ تمہارے بدن کا لباس نہ جانے کب کا تار تار ہو چکا ہے، اور تم نے خود کو لباس کے تکلف سے آزاد کر لیا ہے۔ میرے ان الفاظ سے اسے اچانک اپنی برہنگی کا احساس ہوا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے وہ اپنی ستر پوشی کے لیے استعمال کر سکتا۔ میں نے اپنے لباس کا اوپری حصہ اتار پھینکا
اس نے جلدی سے اسے پکڑ لیا اور اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ تمہارا تعلق لاتاق سے تو معلوم نہیں ہوتا؟ اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے تمہیں وہاں کبھی دیکھا ہو۔ لاتاق کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لاتاق کے بارے میں تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اس نے کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور بغیر کسی ہتھیار کے اس بھیانک جنگل میں اتنی آزادی کے ساتھ کیسے گھوم پھر رہے ہو؟ دراصل میں ایک سیلانی آدمی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نئی نئی جگہیں دیکھنے اور دور دراز کے دشوار گزار علاقوں کی سیر کرنے کا بہت شوق ہے۔ اسی شوق کے سبب مجھے کہیں قرار نہیں ہے اور میں تقریباً ہر دم سفر میں رہتا ہوں۔ بھٹکتا بھٹکتا میں اس جنگل میں آ نکلا۔ اب یہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں گا، وہاں سے کہیں اور پھر کہیں اور۔ عجیب آدمی ہو، اس نے کہا۔ ویسے تمہارا وطن کون سا ہے؟ ساری دنیا میرا وطن ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میرے اس جواب پر وہ جھنجلا گیا۔ ساری دنیا کسی کا وطن نہیں ہوتی، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی وطن ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اور پلتا بڑھتا ہے، جس کی دھرتی سے اسے خصوصی پیار ہوتا ہے اور جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے ہیں۔ جہاں تک عزیز و اقارب کا تعلق ہے تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اور اگر تم وطن کے بارے میں جاننے کے لیے اتنے ہی بزید ہو تو یوں سمجھ لو کہ میں یونان کا رہنے والا ہوں۔ تم یونان کے رہنے والے ہو؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اور تم اتنے دور دراز سفر کر کے فارس کے علاقے میں آ گئے ہو، اور وہ بھی بغیر کسی سواری کے؟ کیا تمہارے پاس گھوڑا ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ سارا سفر پیدل طے کیا ہے۔ یونان ہمارے علاقے سے بہت دور ہے دوست۔ ہم نے اس ملک کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور داستانیں سنی ہیں، لیکن میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی یونان نہیں گیا۔ ہاں، ہمارے علاقے سے اکثر تجارتی قافلے یونان جاتے رہتے تھے اور یونان کے تجارتی قافلے ہمارے ہاں آیا کرتے تھے۔ مگر تم نے ہماری زبان کس طرح سیکھ لی؟ مجھے ایک بار یہ تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تھا، جس میں ایک شخص اس علاقے کا بھی شامل تھا۔ میں نے اس سے فارس کی زبان سیکھی۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ کیوں نہ ہم پہلے اس تازہ بھنے ہوئے گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں جو رکھے رکھے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اب جب کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تمہارا تعلق لاتاق سے نہیں ہے تو مجھے تمہیں اپنے بارے میں بتانے سے کوئی عذر نہیں۔ خرگوش کا بھنا ہوا گوشت بہت لذیذ تھا پروفیسر، اور مقدار میں بھی کافی تھا، کیونکہ دونوں خرگوش کافی بڑے بڑے تھے۔ ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس شخص کا خوف اب بالکل دور ہو چکا تھا اور وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے میرے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہا، لیکن میرے پاس اسے سمجھانے کے لیے کیا تھا؟ چنانچہ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے بہلا دیا۔ جب ہم دونوں کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی داستان کا آغاز کیا۔ میرا نام گاوت ہے، اس نے کہا، اور میں نالاخ کا رہنے والا ہوں۔ لاناخ اس جنگل کے دوسرے سرے سے کافی آگے پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک حسین اور زرخیز وادی کا نام ہے، اور اس وادی میں جو بستی آباد ہے وہ بھی لاناخ کے نام سے ہی موسوم ہے۔ یہ ایک کافی بڑی بستی ہے اور یہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں۔ پیداوار خوب ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات کی وجہ سے مویشیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ اس وادی کی بھیڑیں دور دور تک مشہور ہیں اور ان کا اون نہایت عمدہ ہوتا ہے، جو عمدہ داموں میں دور دور تک فروخت ہوتا ہے، اور اون خریدنے والے سوداگر بڑی دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا۔ وہ ایک بہت نیک دل اور فیاض آدمی تھا اور بستی کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ میرے باپ کی 2 بیویاں تھیں اور وہ دونوں آپس میں جڑواں بہنیں تھیں۔ ان کی شکلیں تقریباً ایک جیسی تھیں۔ میری ماں کا نام الویرا تھا اور میری خالہ اور سوتیلی ماں کا نام شاویرا تھا۔ میرا نیک دل باپ اپنی دونوں بیویوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اپنے باپ کی پہلی اولاد تھا اور جس وقت میں پیدا ہوا تھا میرے باپ نے اس خوشی میں خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ کئی دن تک پوری بستی والوں کو کھانا کھلایا گیا اور بستی کے سارے گھروں میں چولہے جلانے کی نوبت تک نہ آئی۔ چولہے صرف میرے باپ کی وسیع و عریض حویلی میں جل رہے تھے، جہاں درجنوں باورچی
رات دن کھانا پکانے میں مصروف رہتے تھے۔ بستی کے لوگوں نے بھی اس موقع پر زبردست خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور تقریباً 1 ہفتے تک بستی میں جشن کا سما رہا۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ اس وقت میں جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں وہ مجھے اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے بتائی تھی۔ میری پیدائش کے ٹھیک 3 ماہ بعد میری خالہ اور سوتیلی ماں شاویرا کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میرے باپ نے اس موقع پر بھی زبردست مسرت کا اظہار کیا اور خوشی کے شادیانے بجوائے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا جو میری پیدائش پر ہوا تھا۔ شاویرا کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دراصل میری ماں ایک نہایت شریف النفس اور منکسر المزاج عورت تھی اور اس نے کبھی بھی اپنی بہن کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن شاویرا بالکل دوسرے قسم کی عورت تھی۔ حسد اور رقابت کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسے ابتدا سے اس بات کا غم تھا کہ اس کے ماں بننے سے پہلے اس کی بہن ماں بن گئی، اور وہ بھی ایک بیٹے کی۔ بیٹا تو شاویرا کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن بعد میں جب کہ میں اس دنیا میں آ چکا تھا۔ چنانچہ شاویرا ابتدا ہی سے مجھے ناپسند کرنے لگی۔ درحقیقت اس نے مجھ سے ہمیشہ نفرت کی۔ اس نفرت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ بڑا بیٹا ہونے کے باعث اپنے باپ کے بعد بستی کی سرداری میرا حق تھا۔ یہ ایک طے شدہ اصول تھا جس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا باپ اگر خود بھی یہ چاہتا کہ میرے بجائے میرے چھوٹے بھائی گراٹس کو اپنا جانشین مقرر کر دے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ صدیوں کے بنے ہوئے قواعد و ضوابط کو وہ توڑ نہیں سکتا۔ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ جیسے جیسے میں اور میرا بھائی گراٹس بڑے ہوتے گئے، یہ صاف نظر آ گیا تھا کہ ہم دونوں کی شکلیں تقریباً بالکل ایک جیسی ہیں۔ ہماری مائیں سگی جڑواں بہنیں تھیں اور ہمارا باپ ایک تھا، اس لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کی شکلوں میں اتنی یکسانیت تھی کہ لوگوں کو ہمیں پہچاننے میں دشواری پیش آتی تھی۔ تاہم ہم دونوں میں ایک واضح فرق تھا، اور وہ یہ کہ میری پشت پر پیدائشی طور پر ایک ستارے کا نشان بنا ہوا تھا۔ گاوت نے اپنی پشت مجھے دکھاتے ہوئے کہا تھا، پروفیسر، جہاں دونوں شانوں کی ہڈیوں کے وسط میں ایک ستارے کا سا نشان بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ بستی کے دانشمندوں اور نجومیوں نے اس نشان کو میری خوشبختی کی علامت قرار دی اور میرے باپ کو یقین دلا دیا تھا کہ میں بہت اچھی اور کامیاب زندگی گزاروں گا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندازے کتنے غلط تھے۔ بہرحال میری سوتیلی ماں اور سگی خالہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد سرداری مجھے حاصل ہو اور اس کا اپنا بیٹا میرا محکوم بن کر رہے۔ وہ اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہتی تھی، لیکن میری زندگی میں یہ ممکن نہیں تھا، اور وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ جیسے جیسے ہم دونوں بھائیوں کی عمریں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے شاویرا کی تشویش میں اضافہ ہوتا گیا اور میری ماں سے اس کے تعلقات خراب ہوتے گئے۔ وہ جان بوجھ کر میری ماں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے لگی اور طرح طرح سے اسے آزار پہنچانے کی کوشش کرتی، لیکن میری ماں بڑے صبر و تحمل والی سمجھدار عورت تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ شاویرا حسد و رقابت کے علاوہ احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہے، اس لیے وہ بالعموم شاویرا کی باتوں کو نظر انداز کر جاتی تھی۔ شاویرا اپنے بیٹے گراٹس کو بھی ہم دونوں سے بچا کر رکھا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں میری ماں نے 2 خوبصورت لڑکیوں کو جنم دیا، جن کی پیدائش پر کسی خاص خوشی کا اظہار تک نہیں کیا گیا، لیکن شاویرا کے ہاں اس کے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ گراٹس اس کی واحد اولاد تھی۔ انہی دنوں ہماری بستی میں ایک عجیب و غریب بیماری پھیل گئی، جس کی لپیٹ میں آ کر بستی کے بہت سے لوگ مر گئے۔ اس بیماری میں مریض کو اچانک تیز بخار آ جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی قے ہونے لگتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو جاتا۔ بستی کے حکیم بڑی تیزی سے اس بیماری کا توڑ دریافت کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور انہیں کسی حد تک کافی کامیابی بھی حاصل ہو چکی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ممکن ہے کہ وہ بہت پہلے ہی میری ماں کو مروا چکی ہوتی، لیکن شاید وہ ایسا کرنے کی ہمت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ اسے راز کے فاش ہونے کا خطرہ تھا، اور اس صورت میں میرا باپ اسے زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ وہ مجھ سے اور میری ماں سے بے حد محبت کرتا تھا اور میری تعلیم و پرورش کا خاص خیال رکھتا۔ لیکن اب جب کہ بستی میں بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس نے ہم سب لوگوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گھر کے اندر میری پرورش ایک معمر خاتون کے سپرد تھی جس کا نام شیرانہ تھا۔
میں اسے ادب سے اماں شیرانہ کہتا تھا اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں دستور تھا کہ دن کا کھانا سارے گھر والے ایک ساتھ کھاتے تھے۔ اس موقع پر میرا باپ بھی موجود ہوتا تھا، اس کی دونوں بیویاں اور اولادیں بھی موجود ہوتی تھیں۔ رات کا کھانا میرا باپ باہر برآمدے میں اپنے مشیروں اور دوستوں کے ساتھ کھاتا تھا۔ میری ماں، میں اور میری دونوں چھوٹی بہنیں ایک ساتھ کھانا کھاتی تھی اور شاویرا اور گراٹس حویلی کے دوسرے حصے میں الگ کھانا کھاتی تھی۔ اس رات حسب معمول میں، میری ماں اور میری دونوں بہنیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، گرمیاں رخصت ہو رہی تھیں اور موسم سرما کی آمد تھی۔ ابھی میں نے نوالا اٹھایا بھی نہیں تھا کہ اچانک مجھے بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متواتر کئی چھینکیں آتی چلی گئیں۔ مجھ پر نزلے کا ہلکا سا اثر ہو گیا تھا، میری ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میری ماں نے کھانا چھوڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن اماں شیرانہ نے اسے روک لیا اور مجھے ساتھ لے کر غسل خانے چلی گئی تھی اور جلدی سے میرے لیے پانی گرم کر کے لائی، جس سے میں نے ہاتھ منہ دھویا۔ اس عرصے میں میری ماں اور چھوٹی بہنیں کھانا کھاتی رہیں۔ میری ماں نے مجھے بھی کھانے کے لیے بلوایا، لیکن میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گا، کیونکہ اس وقت میرے کچھ کھانے کو بالکل جی نہیں چاہتا۔ میں اپنے بستر پر جا کر خاموشی سے لیٹ گیا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی جس کی اہمیت کا اس وقت مجھے قطعاً احساس نہیں ہوا کہ باورچن نے کئی دفعہ خود مجھے آ کر اصرار کیا کہ میں کھانا کھا لوں۔ میں جھنجھلا بھی گیا تھا کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ آج تک اس نے مجھ سے کبھی کھانے کے لیے اصرار نہیں کیا تھا۔ مجھے کھانا کھلانا میری ماں کا یا اماں شیرانہ کا کام تھا۔ مجبور ہو کر باورچن کھانا اٹھا کر لے گئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد میری ماں اور چھوٹی دونوں بہنوں کو پے در پے قے ہونا شروع ہو گئے۔ میرے باپ کو فوراً خبر کر دی گئی اور وہ بھاگتا ہوا آیا۔ فوراً طبیبوں اور سیانوں کو بلوانے کے لیے آدمی دوڑا دیے گئے، لیکن وہ تینوں جان بر نہ ہو سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ تینوں بیماری کا شکار ہو کر مر گئی ہیں۔ میرے باپ نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالی، اس نے اپنا سینہ کوٹا اور بچوں کی طرح گریہ وزاری کرنے لگا۔ میری حالت بہت خراب تھی، شدت غم سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے باپ کو تو اپنے حال کی ہی خبر نہیں تھی۔ اس موقع پر اماں شیرانہ وہ واحد ہستی تھی جس نے مجھے تسلی اور سہارا دینے کی کوشش کی۔ میری خالہ شاویرا ابھی ظاہری طور پر اس ماتم میں برابر شریک تھی۔ دوسرے روز صبح کو میری ماں اور دونوں چھوٹی بہنوں کی تجہیز و تکفین عمل میں لائی گئی اور اس کے بعد ہماری حویلی ایک گہری اداسی میں ڈوب گئی۔ میرا باپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا، خالہ شاویرا اور گراٹس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس موقع پر اماں شیرانہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے ننھے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ اماں شیرانہ نے بتایا کہ اس نے چھپ کر خالہ شاویرا اور باورچن کی گفتگو سنی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ خالہ شاویرا نے باورچن کی مدد سے مجھے، میری ماں اور میری بہنوں کو ہلاک کر ڈالنے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ میں نے عین وقت پر کھانا نہیں کھایا اور میری جان بچ گئی، جبکہ میری ماں اور بہنیں ہلاک ہو گئیں۔ اماں شیرانہ نے مجھے سختی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ میں اس کے علاوہ کسی بھی شخص کی دی ہوئی چیز کو ہرگز نہ کھاؤں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس وقت میرے باپ کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ میرا باپ اس بات پر یقین کر لے گا یا نہیں، اور اگر میرے باپ نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو اس کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور شاویرا اس کی جان کی بھی دشمن ہو جائے گی۔ میں نے اماں شیرانہ کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا۔ میں اس وقت 10 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن میرے اور میری ماں کے خلاف جو گھناؤنی سازش کی گئی تھی اس کی اطلاع نے میری دنیا بدل ڈالی اور میں چند لمحوں کے اندر اندر ذہنی عمر کے کئی سال پھلانگتا ہوا چلا گیا۔ اماں شیرانہ نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ خالہ شاویرا میری جان کی دشمن کیوں بن گئی ہے۔ میری ماں کے انتقال کے چند روز بعد جب میرے باپ کی حالت کچھ سنبھلی تو اماں شیرانہ نے میرے باپ سے کہا کہ مجھے مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ پورے طور سے میرا خیال رکھے گی اور مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ میں نے اماں شیرانہ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے باپ سے کہا کہ میں اماں شیرانہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میرا باپ اماں شیرانہ کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہے۔ چنانچہ میرے باپ کی اجازت سے مجھے اماں شیرانہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ میری خالہ شاویرا نے اس کی سخت مخالفت کی
اور میرے باپ سے یہ کہا تھا کہ میری پرورش وہ اپنی نگرانی میں کرنا چاہتی ہے، لیکن میرا باپ اپنے فیصلے پر قائم رہا اور خالہ شاویرا کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میں اور میرا بھائی گراٹس اب 20 سال کے ہو چکے تھے۔ گراٹس مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے تعلیم ہی یہی دی تھی، لیکن میں نے اس سے کبھی نفرت نہیں کی، بلکہ اس کی زیادتیوں کو اس کی غلط تربیت اور احساس کمتری کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرتا گیا۔ خالہ شاویرا کی مجھ سے نفرت اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن اب اس کا کوئی داؤ مجھ پر چلنا مشکل تھا، کیونکہ میں جوان ہو چکا تھا اور بستی کے سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں ہمیشہ ان کے دکھ درد میں شریک رہتا تھا اور ان کے کام آتا تھا، جبکہ اس کے برخلاف میرے ہمشکل بھائی گراٹس سے لوگوں کو برابر شکایتیں رہتی تھیں۔ بستی کی لڑکیوں کے ساتھ اس کی چھیڑ چھاڑ کے واقعات عام تھے۔ میرا باپ اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور گراٹس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا، لیکن گراٹس اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ میرے باپ نے کئی بار مجھ سے بھی یہ کہا تھا کہ میں گراٹس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے اور میری کوئی بات نہیں سنے گا۔ اچانک میرا باپ بہت بیمار پڑ گیا اور یوں لگا جیسے اس کے آخری دن قریب آ گئے ہیں۔ اس نے ایک شام کو مجھے، گراٹس اور خالہ شاویرا کو اپنے پاس بلوایا۔ اس وقت میرے باپ کے چند نائبین بھی وہاں موجود تھے۔ ان سب لوگوں کی موجودگی میں میرے باپ نے یہ کہا کہ اب وہ اپنی بیماری کے سبب تخت و تاج سے دستبردار ہونا چاہتا ہے اور بستی کی سرداری میرے سپرد کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے نائبین کو ہدایت دی کہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد میری تخت نشینی ہوگی۔ نائبین نے میرے باپ کی رائے سے اتفاق کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ خالہ شاویرا نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی نفرت کو دیکھ کر لرز گیا۔ خالہ شاویرا کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے ذہن میں کوئی خطرناک منصوبہ سر ابھار رہا ہے۔ گراٹس نے مجھے مبارکباد دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اس کے چہرے پر سخت بیزاری کے آثار تھے۔ میں نے اپنے بیمار باپ کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگایا اور انہیں بوسہ دیا، اس کا شکر ادا کیا اور اس کی درازی عمر کے لیے دعا کی۔ میرا باپ مجھ سے بہت خوش ہوا۔ اپنے باپ کے پاس سے واپس آ کر میں سیدھا اماں شیرانہ کے پاس پہنچا اور اسے یہ خبر سنائی۔ وہ اس خبر سے خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس نے مجھے ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ شاویرا اس معاملے کو اتنی آسانی سے ختم ہونے نہیں دے گی اور کوئی نہ کوئی خطرناک حرکت ضرور کرے گی۔ اور جیسا کہ پہلے کے حالات سے ثابت ہوا، اماں شیرانہ کا انداز بالکل درست تھا۔ اگلے دن کو میرے باپ نے مجھے دوبارہ بلوایا اور بتایا کہ گراٹس اس کے پاس آیا تھا اور وہ اس کے اس فیصلے پر ناخوش ہے۔ وہ خود سرداری کا متمنی ہے اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ کہیں چلا جائے گا۔ میرے باپ نے اس سے کہا کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس واقعے کے دوسرے دن کا ذکر ہے کہ میرے ہمشکل بھائی گراٹس نے مجھے شام کے وقت جھیل کے کنارے چل کر تیر کمان کے ذریعے مرغابیوں کے شکار کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گراٹس مجھے اکثر اس قسم کے مقابلوں کی دعوت دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی معاملے میں وہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر مقابلے میں جیت لیتا تھا، لیکن اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ گراٹس کو مجھ سے زیادہ کامیابی حاصل ہوتی تھی اور اس موقع پر اس کی خوشی قابل دید ہوتی تھی، لیکن اس کی اس خوشی میں بھی میرے لیے نفرت کا عنصر شامل ہوتا تھا۔ میں اور گراٹس جب جھیل کے کنارے پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا اور ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے گراٹس سے کہا بھی کہ مرغابیوں کے شکار کرنے کے لیے وقت مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے ایک عجیب سے نامانوس سے لہجے میں جواب دیا کہ اس سے زیادہ بہتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی گراٹس کے منہ سے پورے الفاظ ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک ٹیلے کے پیچھے سے کئی مسلح آدمی نکل آئے اور انہوں نے دھاوا بول کر مجھے پکڑ لیا۔ میں اکیلا تھا اور وہ کئی تھے۔ جھیل کے کنارے بالکل سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ اب گراٹس کی سازش میری سمجھ میں آ گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ مجھے پکڑ کر ایک بڑے ٹیلے کی اوٹ میں لے گئے تھے، جہاں انہوں نے میرا لباس اتار کر گراٹس کو دے دیا اور اس نے اپنا لباس اتارا اور میرا لباس پہن لیا۔ ان لوگوں نے زبردستی مجھے گراٹس کا لباس پہنا دیا۔
میرا لباس پہننے کے بعد گراٹس میری طرف دیکھ کر مکاری سے مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں گاوت ہوں۔ اس بستی میں جو کوئی شخص مجھے دیکھنے کے بعد اس بستی کا کوئی بھی شخص مجھے دیکھنے کے بعد اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ میں گاوت ہوں، اس بستی کا ہونے والا سردار۔ اور تم گراٹس ہو، گراٹس جو اپنے باپ سے روٹ کر کہیں چلا گیا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کے بجائے اس کے بھائی گاوت کو سرداری عطا کر دی ہے، جبکہ دونوں کی عمروں میں محض 3 ماہ کا فرق ہے، اور کوئی ایسا فرق نہیں جس کی بنیاد پر گاوت کو گراٹس پر فوقیت دی جا سکے۔ بہرحال اب تم کچھ دنوں تک قید خانے میں رہو گے، کیونکہ تمہیں فوراً ہلاک کرنا مناسب نہ ہوگا، لیکن عنقریب تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک خفیہ قید خانے میں بند کر دیا۔ یہ بستی کے دور پہاڑی کے دامن میں لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، اور اب وہ خالی پڑا تھا، جسے کسی زمانے میں اندر ہی اندر چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ یہ شاید کسی کے چھپنے کی جگہ تھی، اور یہ غار اندر سے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرح تھا، اور اس میں باقاعدہ لکڑی کا ایک مضبوط دروازہ بھی لگا ہوا تھا، جس کو ان لوگوں نے باہر سے بند کر دیا اور مجھے وہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں 2 دن تک بھوکا پیاسا اسی طرح غار کے اندر پڑا رہا، اور کسی نے بھی میری خبر نہ لی۔ یہ غار بستی سے اتنی دور تھا کہ اس کے اندر سناٹے کی گونج کے علاوہ اور کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں کئی بار زور زور سے غار کے اندر چلایا۔ میں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ بھی زخمی کر لیے، لیکن کسی نے میری آواز تک نہیں سنی اور میری مدد کو نہیں آیا۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد تقریباً آدھی رات کو مجھے غار کے باہر واضح طور پر انسانی قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ کوئی باہر سے دروازہ کھول رہا تھا، اور پھر وہ دروازہ کھل گیا۔ سب سے آگے ہاتھ میں ایک مشل لیے ہوئے اماں شیرانہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور میں انہیں پہچانتا تھا۔ یہ اماں شیرانہ کا بیٹا واردک تھا، اور دوسرا شخص ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مجھے دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ اماں شیرانہ نے مجھے زندہ دیکھ کر اطمینان اور مسرت کی سانس لی۔ اماں شیرانہ نے بتایا کہ چونکہ اسے شاویرا کی طرف سے ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے واردک کے ایک خاص دوست خارم کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گراٹس کے مقربین خصوصی میں شامل کروا دیا تھا، اور خارم نے گراٹس کا اعتماد اس حد تک حاصل کر لیا تھا کہ گراٹس کی کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ اس بات کا علم اماں شیرازہ کے اس بیٹے واردک اور خود خارم کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا، حتیٰ کہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ خارم کو میری گرفتاری کے منصوبے کا علم محض چند گھنٹے پہلے ہوا تھا، کیونکہ اس دن صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ گھر سے نکلا نہیں تھا۔ گراٹس خود اس کے گھر آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، اس لیے خارم کو اس کا موقع نہیں مل سکا کہ وہ واردک یا اماں شیرانہ کو پہلے سے مطلع کر دیتا۔ بہرحال میری گرفتاری کے فوراً بعد ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، لیکن فوری طور پر کوئی کارروائی ممکن ہی نہیں تھی، کیونکہ گراٹس کے آدمی برابر چکر لگا رہے تھے اور انہیں ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی گڑبڑ محسوس کریں تو جسے چاہیں ہلاک کر دیں۔ میری بھی جان کو خطرہ تھا۔ اماں شیرانہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ گراٹس نے بستی کے باہر سے بہت سے لوگوں کو بلا کر بھاری بھاری تنخواہیں دے کر ایک چھوٹی سی فوج تیار کر لی ہے، جس کے سپاہی صرف گراٹس کے وفادار ہیں۔ مجھے ہلاک کرنے کا کام بھی انہی سپاہیوں سے لیا جائے گا، اور تخت نشینی کے اعلان کے فوراً بعد گراٹس مجھے قتل کروا دے گا، اور ساری بستی میں یہ بات مشہور کر دی جائے گی کہ گاوت کی تخت نشینی کی خبر سے گراٹس کو بہت صدمہ پہنچا ہے، اور وہ بستی کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے، اور اس کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑا دیے گئے ہیں۔ اس کی ماں شاویرا اس کی گمشدگی سے بہت پریشان ہے، اور اس نے گریہ وزاری کا خوب ناٹک رچایا ہوا ہے۔ ادھر گراٹس گاوت کا روپ دھار کر اپنی تخت نشینی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہم لوگ اس غار سے باہر نکل آئے، اور ابھی محض چند قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، جو تیزی سے اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ اماں شیرانہ نے جلدی سے مشل بجھا دی، اور ہم چاروں بڑی تیزی سے غار سے باہر نکل کر اندھیرے میں ایک طرف کو چل پڑے۔ اماں شیرانہ نے سرگوشیوں میں کہا کہ وہ اور واردک ایک ساتھ چھپتے چھپاتے بستی کی طرف نکل جائیں گے، اور خارم کو ہدایت دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے۔ گھوڑ سوار تیزی سے ہمارے پاس سے نکلتے چلے گئے، اور ہم لوگ رات کی گہری تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔
خارم مجھے ایک بوڑھے لکڑہارے کی جھونپڑی میں لے کر آیا۔ اس نے مجھے لکڑیوں کے ایک بڑے سے ڈھیر کے پیچھے چھپا دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارے کی یہ جھونپڑی اس وقت خالی تھی کیونکہ خارم کی اطلاع کے مطابق بوڑھا لکڑہارا آج رات اپنی بیٹی کا مہمان تھا۔ میں ساری رات اس جھونپڑی میں چھپا رہا۔ رات ختم ہونے سے ذرا دیر پہلے خارم میرے پاس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ کل شام کو میرے والد کا انتقال ہو گیا اور گراٹس نے جو گاوت بنا ہوا تھا میری تلاش میں اپنے خونخوار سپاہیوں کو چھوڑ دیا ہے اور انہیں حکم دیا کہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ اس لیے اماں شیرانہ نے مشورہ دیا کہ میں اپنی جان بچاؤں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ شاویرا اور گراٹس میرے خون کے پیاسے ہیں۔ خارم اپنے ساتھ میرے لیے دوسرا لباس لایا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جن میں خاصی تعداد میں ہتھیار شامل تھے۔ خارم نے بتایا کہ اماں شیرانہ کی ہدایت کے مطابق وہ میرے ساتھ رہے گا اور میری حفاظت کرے گا۔ اماں شیرانہ کو امید تھی کہ وہ جلد ہی بستی کے دوسرے معتمد لوگوں سے مل کر حالات کو ٹھیک کر لے گی، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میری جان بچانے کا تھا۔ میں اور خارم ڈھلتی رات کی سیاہی میں بوڑھے لکڑہارے کے جھونپڑے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے بستی سے بہت دور نکل آئے۔ جب صبح کا اجالا پھیلا تو ہم نے اپنے آپ کو ایک گھنے جنگل کے سامنے پایا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اس گھنے جنگل میں داخل ہو جائیں اور وہاں کچھ عرصے تک روپوش رہیں۔ اس کے بعد خارم کسی مناسب موقع سے بستی میں داخل ہو اور اماں شیرانہ سے ملاقات کر کے صورتحال معلوم کرے۔ ہم دونوں ابھی جنگل میں داخل ہوئے ہی تھے کہ دور سے ہمیں بستی کی سمت سے گھوڑے آتے ہوئے نظر آئے۔ ہم دونوں جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گئے اور اس کی ٹہنیوں میں چھپ گئے۔ گھڑ سوار تیزی سے ہمارے نیچے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے تاکہ اگر ان کا شکار بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے دور سے نیزہ پھینک کر ہلاک کر دیں۔ پھر ہوا یوں میرے دوست کہ ہم دونوں جنگل میں آگے ہی آگے چلتے چلے گئے اور یہاں تک کہ اس جگہ آ گئے جہاں پر اس وقت ہم دونوں موجود ہیں۔ میں نے اور خارم نے مل کر دو درختوں کی بڑی بڑی شاخوں پر یہ جھونپڑی بنائی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں کب تک یہاں رہنا ہوگا، اسی لیے خارم ضرورت کی بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہی چیزوں میں یہ سنکھ بھی شامل تھا جسے تم اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو۔ سنکھ کی آواز سے جنگل کے درندے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں جنگل میں اس جگہ رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ ایک دن اچانک خارم کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ چل بسا اور میں جنگلی درندوں کے درمیان اس ویرانے میں تنہا رہ گیا۔ بچپن میں ماں اور بہنوں کی افسوسناک موت، پھر باپ کی وفات، خالہ اور بھائی کی سازشوں اور پھر خارم کی ناوقت اور حسرت ناک موت نے میرے دل کو اس فانی دنیا سے اچاٹ کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک میری زندگی ہے میں اسی ویرانے میں دن گزاروں گا اور ایک دن خاموشی سے یہیں مر جاؤں گا۔ میرے دل میں تاج و تخت، سلطنت، سرداری اور دولت کی کوئی طمع باقی نہیں رہی تھی۔ میں ایک تارک الدنیا شخص ہوں اور آج ایک طویل عرصے کے بعد میں نے ایک انسان کی شکل دیکھی ہے۔ اگر مجھے ہر سال بدلنے والے موسموں کے صحیح حساب یاد ہیں تو میں اس ویرانے میں عمر عزیز کے 8 سال گزر چکا ہوں اور مجھے حیرت ہے کہ میں اب تک زندہ کیسے ہوں۔ 8 سال! میں نے گاوت کی طویل داستان سننے کے بعد حیرت سے کہا، پروفیسر، کیا اس طویل عرصے کے دوران کبھی تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ تم ایک بار اپنی بستی میں اپنے لوگوں میں پھر واپس جاؤ؟ شروع کے چند سال کے دوران یہ خواہش ایک آدھ بار میرے دل میں پیدا ہوئی تھی دوست، گاوت نے جواب دیا، اور ایک بار تو میں بستی کی سمت کا تعین کر کے جنگل میں کافی آگے تک چلا گیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور واپس چلا آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ اب نالاق میں میرا کون بیٹھا ہے سوائے اماں شیرانہ کے، اور معلوم نہیں کہ وہ بھی زندہ ہوگی یا مر کھپ گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور خارم کی اچانک گمشدگی کے بعد میرے بھائی گراٹس کو شبہ ہو گیا ہو کہ میری جان بچانے میں اماں شیرانہ کا ہاتھ ہے اور اس نے اسے مروا ڈالا ہو۔ میرا بھائی میرے خون کا پیاسا بیٹھا ہے اور مجھے دیکھتے ہی قتل کروا دے گا۔ اس صورت میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اس موقع پر گاوت کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی تھی، پروفیسر، تم لاتاق جاؤ گے اور ضرور جاؤ گے، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، لیکن ایک مفرور قیدی کی حیثیت سے نہیں۔
بلکہ بستی کے حکمران اور سردار کی حیثیت سے۔ عرصہ ہوا کہ میں نے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے دوست، اور میری نظر میں ساری دنیا ہیچ ہے۔ گاوت نے افسردگی کے ساتھ جواب دیا۔ پھر وہ اچانک بولا، میں نے تمہیں اپنی اتنی لمبی چوڑی داستان سنائی، لیکن تم سے تمہارا نام تک نہ پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ دراصل آج تقریباً 8 سال کے بعد میں نے کسی انسان سے گفتگو کی ہے، اور میں گفتگو کے آداب بھی فراموش کر چکا ہوں۔ ابھی گاوت اپنی بات بھی ختم نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ایک طرف سے خوک خوک کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایک بپھرا ہوا موٹا تازہ بے حد قوی جنگلی سور اپنی تھوتنی کو آگے کیے ہوئے ایک طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری سمت بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ گاوت نے فوراً شنکھ اپنے منہ سے لگا لیا اور زور زور سے اسے پھونکنے لگا، لیکن میں نے وہ شنکھ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بری طرح چیخا۔ جلدی سے ایک طرف ہو جاؤ، سور تیزی کے ساتھ مڑ نہیں سکتا۔ وہ کچھ دور آگے جا کر مڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں اسے ایک طرف دھکیل کر سور کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور عین اسی وقت سور میرے بالکل قریب آ گیا۔ جلدی سے ایک طرف ہٹو، یہ بہت خطرناک جانور ہے۔ گاوت پوری قوت سے چلایا، لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا، کیونکہ حیرت نے اس کی زبان گونگ کر دیا تھا۔ بھاری بھرکم سور تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، اور میں نے تھوڑا سا آگے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ سور پوری قوت کے ساتھ میرے ہاتھوں سے ٹکرایا، اور اس کے منہ سے ایک بھیانک آواز نکلی۔ وہ زمین پر گر گیا تھا، اور میں نے زور سے اس کے ایک لات رسید کی، اور اس کا من و وزنی جسم گیند کی طرح فضا میں اچھلا اور ایک قریبی چٹان پر گر کر خون میں نہا گیا۔ بے یقینی اور حیرت کے مارے گاوت کی آنکھیں جیسے ابلی پڑ رہی تھیں۔ تم کون ہو میرے دوست؟ تمہارے اندر توانائی کا یہ خزانہ کہاں سے آ گیا؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا اور یہ سور اتنی قوت کے ساتھ مجھ سے ٹکراتا تو میرے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہتی۔ تمہارے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ تم نے اسے کسی چوہے کی طرح اچھال دیا؟ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے میرے دوست، میں نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا۔ ہاں تو تم میرا نام پوچھ رہے تھے۔ دراصل میرا کوئی نام نہیں، تم اپنی مرضی سے میرا کوئی نام رکھ دو۔ عجیب آدمی ہو، کبھی کہتے ہو میرا کوئی وطن نہیں، کبھی کہتے ہو میرا کوئی نام نہیں۔ آخر نام کے بغیر کسی انسان کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے؟ گاوت نے کہا۔ چلو تم ہی میری کوئی شناخت مقرر کر لو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میرا جو بھی نام رکھو گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ میرے دادا کا نام شادل تھا، گاوت نے کہا، اور لوگ بتاتے تھے کہ وہ غیر معمولی طور پر بہادر اور قوی تھی۔ شاید تمہاری طرح جب میں نوجوان تھا تو اکثر سوچتا تھا کہ جب میری شادی ہوگی اور میرا پہلا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام اپنے دادا کے نام پر شادل رکھوں گا۔ میرا یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں شادل کے نام سے پکاروں؟ ضرور، میں نے جواب دیا، مجھے تمہارا دیا ہوا نام پسند ہے۔ تو پروفیسر، اس طرح میں شادل بن گیا، اور شہزور پیچھے رہ گیا، اور میرے ہزاروں ناموں کی طرح یہ نام بھی ماضی کے تہ خانوں میں دفن ہو گئے، اور اب میں ایک نئی شخصیت اختیار کر کے شادل بن چکا تھا۔ تم اس جنگل میں کب تک قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ گاوت نے مجھ سے پوچھا۔ یقیناً یہ تمہاری منزل تو نہیں ہے؟ میری کوئی منزل نہیں، اور ہر جگہ میری منزل ہے، میں نے جواب دیا۔ اب جب کہ تم مجھے مل گئے ہو تو اس وقت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جب تک کہ تمہیں لاتاہ کی سرداری واپس نہ دلوا دوں۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے میرے دوست، اور تمہاری مدد کر کے مجھے بے انتہا خوشی ہوگی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تم واقعی بہت بہادر ہو، اور ابھی ابھی تم نے میرے سامنے اپنی بہادری کا ایک عمدہ مظاہرہ بھی کیا ہے، لیکن میرے دوست، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اور تم صرف ہم 2 آدمی گراٹس اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر لیں گے اور انہیں مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ گاوت نے پوچھا۔ میں نے نا امید اور مایوس ہونا نہیں سیکھا میرے دوست، میں نے کہا۔ خیر، اس بات کو چھوڑو، اور یہ بتاؤ کہ تالاق میں یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ گاوت کی پشت پر پیدائشی طور پر ایک ستارے کا نشان موجود ہے؟ بستی کی بیشتر آبادی اس بات سے واقف ہے،
کیونکہ میری پیدائش کے بعد نجومیوں اور سیانوں نے اس نشان کی اہمیت پر بہت زور دیا تھا اور ساری بستی والوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ سردار کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا بڑا خوش نصیب ثابت ہوگا۔ خوش نصیب؟ گاوت نے برا سا منہ بنایا۔ ٹھیک ہے گاوت، میں نے جواب دیا، ابھی چند روز تک تو میں تمہارے ساتھ اسی جگہ قیام کروں گا اور اس عجیب و غریب زندگی سے لطف اندوز ہوں گا جو تم گزار رہے ہو۔ اس کے بعد میں اور تم دونوں طالاق چلیں گے اور وہاں چل کر حالات کا جائزہ لیں گے۔ تم اگر اپنے موجودہ حلیے میں طالاق میں داخل ہوگے تو کوئی شخص بھی تمہیں پہچان نہیں سکے گا، حتیٰ کہ اگر تمہاری اماں شیرانہ بھی ابھی تک زندہ ہوگی تو تمہیں نہیں پہچان سکے گی۔ ایک بار طالاق میں داخل ہو جانے کے بعد میں اور تم کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اب ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے اور نہ میں کسی منصب کا خواہاں ہوں۔ البتہ اگر تم طالاق کی سیر کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں ضرور لے چلوں گا۔ ویسے وادی طالاق ہے واقعی دیکھنے کی چیز۔ تمہیں وہاں کی سیر کرانے کے بعد میں واپس اپنے گوشۂ تنہائی میں لوٹ آؤں گا۔